Quran chapter 56, verses 92 to 96. Title is Those Who Falsify. Lesson 3182. Chapter Waqia. That is the event. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 92. But if he is of the rejectors, the erring, verse 93, then the welcome will be boiling water. Verse 94, and roasting at hellfire. Verse 95, lo, this is a certain truth. Verse 96, therefore, O Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, praise the name of thy Lord, the tremendous. Commentary. It is commanded, if the person who is near to die is resembling the denial of the commandments of the Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, and Holy Quran, and has gone astray, then for him is accommodation of scalding water and burning in hellfire. After that it is commanded, indeed, whatsoever is being described is quite right and the true certainty in which there is no space of doubt. If someone considers that all such is false, let him think so. That will certainly happen which Holy Quran has described, and the Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, has explained. Therefore, if you desire to be saved from the doom of the doomsday, then you must exalt the name of your Lord and praise Allah the Most Great. It is the end of chapter 56. It has been informed to the mankind thoroughly what will happen in the life after death. Those who embraced Islam wholeheartedly, they should believe in Holy Quran and obey its commandments, otherwise their next life will be very painful. Everyone has to die and will be reproduced on the day of reckoning. Then everyone's abode will be either heaven or hell, according to personal deeds and belief. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے جھوٹا سمجھنے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَمَّا إِنْ كَانَ من المكذبين الضالين فانزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اور اگر وہ جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے ہوا تو مہمانی ہے جلتا پانی اور آگ میں ڈالنا. بے شک یہی بات ہے یقین کے لائق. پس پاکی بول اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا ہے. حق الیقین، خالص اور واضح یقین. یقین وہ چیز جو ثابت ہو جائے. حق ان کے معنی ٹھیک، جیسا ہونا چاہیے. حق الیقین ایسا یقین جیسا ہونا چاہیے. ارشاد ہے اگر مرنے والا شخص ایسا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کو جھوٹا سمجھتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی تیار ہے جس سے اس کی ضیافت کی جائے گی اور پھر اسے آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل یقینی بات ہے اور بالکل صحیح، جس میں شک و شبہ کی کچھ گنجائش نہیں. اگر کسی کو یہ باتیں غلط معلوم ہوتی ہیں تو ہوا کریں، ہوگا وہی جو قرآن میں کہہ دیا گیا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھول کر بتا دیا. اس لیے اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی تسبیح جپا کرو اور اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بٹھاؤ. سورۃ الواقعہ ختم ہوئی. اس میں انسان کو مرنے کے بعد کا حال خوب واضح طور پر سمجھا دیا گیا ہے.
جو لوگ اسلام کو اپنا دین ٹھہرا چکے انہیں چاہیے کہ جو باتیں انہیں قرآن میں بتائی گئی ہیں ان پر پورا یقین کریں اور کوئی عادت ایسی نہ ڈال لیں جس سے اس میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے آخرت کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ رام جیت کی باتوں کو اگر ماننا ہے تو سیدھی طرح مانو، یہ مت کرو کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے اس کو مانے چلے جاؤ اور قرآن کے معنی توڑ موڑ کر اسی کے مطابق بنا لو۔ آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا برحق ہے، پھر یا تو جنت میں ٹھکانا ہوگا یا دوزخ میں جگہ ملے گی، ان دو کے سوا اور کوئی صورت نہیں، اس کا یقین اچھی طرح کر لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔